کربلا کی بات اہل بیت کا سفر اسیری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10 محرم 61 ہجری، سورج غروب ہونے کو تھا۔ میدان کربلا میں ایک ایسی خاموشی چھا چکی تھی جو قیامت تک انسانیت کے دلوں کو غمگین رکھے گی۔ امام حسین بن علی علیہ السلام اپنے 72 جانثار ساتھیوں کے ساتھ شہید ہو چکے تھے۔ فرات کا کنارہ خاموش تھا، ریت خون سے سرخ تھی، اور اہل بیت کے خیموں میں یتیم بچوں اور بے سہارا خواتین کی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے فوراً بعد عمر بن سعد کے لشکر نے جنگ ختم ہونے کا اعلان نہیں کیا بلکہ خیموں کی طرف رخ کیا۔ متعدد تاریخی مصادر کے مطابق لشکر نے خیموں کا سامان لوٹا، خواتین کے زیورات، چادریں، برتن اور قیمتی اشیاء تک چھین لی گئیں، پھر خیموں میں آگ لگا دی گئی۔ آگ کے شعلے بلند ہوئے تو بچے خوف زدہ ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ اس ہنگامے میں سب سے مضبوط سہارا ایک خاتون تھیں، وہ تھیں زینب بنت علی علیہ السلام۔ اپنے بھائی کی شہادت کے باوجود نہ انہوں نے حوصلہ کھویا اور نہ ہی اہل بیت کو بکھرنے دیا۔ وہ ایک خیمے سے دوسرے خیمے تک دوڑتی رہیں، بچوں کو جمع کرتی رہیں، انہیں آگ سے بچاتی رہیں اور سب کو تسلی دیتی رہیں۔ اس وقت خیموں میں ایک بیمار نوجوان بھی موجود تھے۔ یہ تھے امام علی بن حسین زین العابدین علیہ السلام، جو شدید بیماری کی وجہ سے جنگ میں شریک نہیں ہو سکے تھے۔ بعض روایات کے مطابق دشمن کے چند افراد نے انہیں بھی شہید کرنے کا ارادہ کیا، لیکن عمر بن سعد نے کہا کہ چونکہ وہ جنگ میں شریک نہیں ہوئے اس لیے انہیں قتل نہ کیا جائے۔ اگر امام زین العابدین علیہ السلام بھی شہید کر دیے جاتے تو اہل بیت کی نسل آگے نہ بڑھتی۔ شہداء کے سروں کو نیزوں پر اٹھانا۔ اگلے مرحلے میں لشکر نے امام حسین علیہ السلام اور دیگر شہداء کے سروں کو جسموں سے جدا کیا۔ تاریخی روایات کے مطابق انہیں نیزوں پر بلند کیا گیا تاکہ مختلف شہروں میں فتح کی علامت کے طور پر دکھایا جا سکے۔ یہ منظر اہل بیت کے لیے ناقابل تصور صدمہ تھا۔ ننھے بچے اپنے والد، بھائی اور چچا کو تلاش کر رہے تھے، لیکن ہر طرف صرف شہداء کے لاشیں تھے۔ عاشور کی رات کے بعد 11 محرم کی رات اہل بیت نے جلتے ہوئے خیموں کے درمیان کھلے آسمان تلے گزاری۔ نہ مناسب لباس تھا، نہ بستر، نہ کھانا، نہ پانی۔ حضرت زینب علیہ السلام، حضرت ام کلثوم علیہ السلام اور دیگر خواتین پوری رات بچوں کو سنبھالتی رہیں۔ شہداء کے جسم۔ اگلی صبح دشمن کا لشکر روانگی کی تیاری کرنے لگا۔ امام حسین علیہ السلام اور دیگر شہداء کے پاک جسم میدان کربلا میں بغیر دفن کے چھوڑ دیے گئے۔ بعد میں متعدد تاریخی روایات کے مطابق قریبی قبیلے بنو اسد کے افراد نے امام زین العابدین علیہ السلام کی رہنمائی میں ان شہداء کی تدفین کی۔ اسیری کا آغاز۔ اب اہل بیت کو قیدی بنایا گیا۔ خواتین اور بچوں کو اونٹوں پر سوار کیا گیا۔ بعض تاریخی روایات میں ہے کہ یہ کجاوے کے بغیر اونٹ تھے۔ امام زین العابدین علیہ السلام بیماری کے باوجود قافلے کے ساتھ تھے۔ قافلہ روانہ ہونے لگا۔ سامنے نیزوں پر شہداء کے سر تھے اور پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کا خاندان قید کی حالت میں چل رہا تھا۔ کربلا سے رخصتی۔ روایات میں ذکر ملتا ہے کہ روانگی کے وقت اہل بیت کی نگاہیں بار بار میدان کربلا کی طرف اٹھتی تھیں جہاں ان کے پیارے بے کفن و بے دفن پڑے تھے۔ یہ لمحہ تاریخ کے سب سے دردناک لمحات میں شمار کیا جاتا ہے۔ کوفہ کی طرف سفر۔ کربلا سے کوفہ کا فاصلہ تقریباً 70 کلومیٹر تھا۔ راستے بھر اہل بیت کو مختلف مقامات سے گزارا گیا۔ لوگ حیرت سے دیکھتے تھے کہ آخر یہ قیدی کون ہے۔ ابتدا میں بہت سے لوگ اس حقیقت سے بے خبر تھے کیونکہ انہیں بتایا گیا تھا کہ یہ باغیوں کا قافلہ ہے، لیکن جب بعض لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت ہیں تو کئی افراد رو پڑے اور اظہار افسوس کیا۔ کوفہ کے دروازے پر جب قیدیوں کا قافلہ کوفہ کے قریب پہنچا تو شہر میں اعلان کیا گیا کہ جنگ میں کامیابی حاصل ہو گئی ہے اور قیدی لائے جا رہے ہیں۔ بہت سے لوگ تماشا دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے، لیکن جب انہوں نے نیزوں پر بلند سروں کو دیکھا اور پھر قیدی خواتین اور بچوں پر نظر پڑی تو بہت سے لوگ حیران رہ گئے۔ تاریخی روایات کے مطابق بعض خواتین رونے لگیں، بعض مردوں نے افسوس کا اظہار کیا اور کچھ لوگوں نے قیدی بچوں کو کھجور یا روٹی دینی چاہیے۔
روایات میں آتا ہے کہ حضرت کلثوم علیہ السلام نے لوگوں سے فرمایا کہ اہل بیت پر صدقہ حرام ہے، لہٰذا بچوں کو صدقہ نہ دو۔ یہ سن کر کئی لوگ شرمندہ ہو گئے۔ حضرت زینب علیہ السلام کا پہلا عظیم خطبہ۔ اسی دوران زینب بنت علی علیہ السلام نے لوگوں کو خاموش ہونے کا اشارہ کیا۔ تاریخ میں بیان ہوتا ہے کہ مجمع پر ایسی خاموشی چھا گئی کہ گویا ہر شخص سانس روکے کھڑا ہو۔ پھر حضرت زینب علیہ السلام نے ایسا خطبہ دیا جس نے پورے کوفہ کو ہلا کر رکھ دیا۔ انہوں نے فرمایا، اے کوفہ والو، کیا تم روتے ہو؟ ہاں، خوب رو، کیونکہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو تنہا چھوڑا، اپنے وعدے توڑے اور ایک عظیم گناہ کا ارتکاب کیا۔ روایات کے مطابق یہ الفاظ سن کر ہر طرف آہو بکا شروع ہو گئی۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی گفتگو۔ اس کے بعد امام علی بن حسین زین العابدین علیہ السلام نے بھی اہل کوفہ سے خطاب کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر تم واقعی ہمارے غم پر روتے ہو تو ہمیں قتل کس نے کیا؟ ہمیں تنہا کس نے چھوڑا؟ یہ سوال سن کر بہت سے لوگ ندامت سے سر جھکا کر رونے لگے۔ عبید اللہ بن زیاد کا دربار۔ اس کے بعد قیدیوں کو کوفہ کے گورنر عبید اللہ بن زیاد کے محل میں لے جایا گیا۔ دربار سجا ہوا تھا، سپاہی موجود تھے، درباری موجود تھے اور نیزوں پر شہداء کے سر رکھے گئے تھے۔ ابن زیاد نے تکبر سے حضرت زینب علیہ السلام کی طرف دیکھا اور پوچھا، یہ عورت کون ہے؟ حضرت زینب علیہ السلام خاموش رہیں۔ دوبارہ پوچھا گیا مگر آپ علیہ السلام نے جواب نہ دیا۔ آخر کسی نے بتایا، یہ علی علیہ السلام کی بیٹی زینب علیہ السلام ہے۔ ابن زیاد نے طنزیہ انداز میں پوچھا، بتاؤ اللہ نے تمہارے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ حضرت زینب علیہ السلام نے انتہائی وقار کے ساتھ جواب دیا، میں نے اللہ کے سوا کچھ نہیں دیکھا مگر خیر۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے لیے شہادت مقدر تھی، وہ اپنے مقام پر پہنچ گئے اور عنقریب اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ یہ جواب سن کر دربار پر خاموشی چھا گئی۔ ابن زیاد کا غصہ۔ ابن زیاد حضرت زینب علیہ السلام کی جرأت پر سخت غصے میں آ گیا۔ روایات کے مطابق اس نے کہا، میں اس عورت کو بھی قتل کر دوں۔ اسی وقت دربار میں موجود بعض افراد نے کہا کہ خواتین سے اس طرح کا سلوک مناسب نہیں۔ یوں حضرت زینب علیہ السلام محفوظ رہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام کو شہید کرنے کی کوشش۔ پھر ابن زیاد نے بیمار امام زین العابدین علیہ السلام کو اپنے سامنے بلایا۔ اس نے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، علی بن حسین۔ ابن زیاد نے کہا، کیا اللہ نے علی بن حسین علیہ السلام کو قتل نہیں کر دیا؟ امام علیہ السلام نے جواب دیا، میرے ایک بڑے بھائی بھی علی نام کے تھے، انہیں لوگوں نے شہید کیا ہے۔ یہ جواب سن کر ابن زیاد نے غصے میں حکم دیا کہ انہیں بھی قتل کر دیا جائے۔ اسی لمحے حضرت زینب علیہ السلام آگے بڑھیں اور امام علیہ السلام سے لپٹ کر فرمایا، اگر انہیں قتل کرنا ہے تو پہلے مجھے قتل کرو۔ اس غیر معمولی جرأت کے بعد روایات کے مطابق ابن زیاد نے اپنا حکم واپس لے لیا۔ شام روانگی کا حکم۔ چند روز بعد ابن زیاد نے فیصلہ کیا کہ اہل بیت کو دمشق بھیجا جائے تاکہ انہیں اموی خلیفہ یزید بن معاویہ کے دربار میں پیش کیا جا سکے۔ یہ سفر کئی دنوں پر مشتمل تھا اور مختلف تاریخی روایات میں اس کی تفصیلات مختلف انداز میں بیان ہوئی ہیں، لیکن اس پر اتفاق ہے کہ اہل بیت نے اس دوران سخت جسمانی اور ذہنی تکالیف برداشت کیں۔ کوفہ سے شام تک کا سفر اور یزید کے دربار میں تاریخی خطبات۔ کوفہ سے شام کی طرف روانگی۔ چند روز بعد عبید اللہ بن زیاد نے حکم دیا کہ اہل بیت کے قیدی قافلے کو دمشق بھیجا جائے، جہاں اموی خلیفہ یزید بن معاویہ موجود تھا۔ قافلے کے آگے نیزوں پر امام حسین علیہ السلام اور دیگر شہداء کے سر تھے، جبکہ پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت قید کی حالت میں سفر کر رہے تھے۔ یہ سفر آسان نہیں تھا۔ گرمی، تھکن، خوف اور مسلسل نگرانی نے خواتین اور بچوں کو شدید تکلیف پہنچائی۔ مختلف تاریخی روایات میں راستوں اور بعض واقعات کی تفصیل مختلف ہے، لیکن اس بات پر عمومی اتفاق ہے کہ یہ سفر انتہائی صبر آزما تھا۔ راستے میں لوگوں کا رد عمل۔ جہاں جہاں قافلہ گزرتا لوگ حیرت سے پوچھتے، یہ قیدی کون ہیں؟ ابتدا میں بہت سے لوگ حقیقت سے بے خبر تھے، لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام حسین علیہ السلام کے اہل بیت ہیں تو بہت سے لوگ غمزدہ ہو گئے۔ بعض مقامات پر لوگوں نے پانی اور کھانا پیش کیا، بعض نے خاموشی سے آنسو بہائے
اور کچھ نے اموی حکومت کے اس طرز عمل پر افسوس کا اظہار کیا۔ دمشق میں داخلہ۔ جب قافلہ دمشق پہنچا تو شہر کو جشن کے لیے سجایا گیا تھا، کیونکہ بہت سے لوگوں کو بتایا گیا تھا کہ حکومت نے ایک بڑی بغاوت ختم کر دی ہے۔ لیکن جیسے ہی لوگوں نے قیدیوں کو دیکھا، آہستہ آہستہ حقیقت سامنے آنے لگی۔ یزید کا دربار۔ قیدیوں کو یزید بن معاویہ کے دربار میں پیش کیا گیا۔ بعض قدیم تاریخی روایات کے مطابق امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک دربار میں موجود تھا اور یزید نے اپنی فتح پر اشعار پڑھے۔ تاہم مورخین کے درمیان اس واقعے کی بعض تفصیلات پر بھی اختلاف موجود ہے۔ حضرت زینب علیہ السلام کا عظیم خطبہ۔ جب دربار میں اہل بیت کو حقیر سمجھنے کی کوشش کی گئی تو حضرت زینب بنت علی علیہ السلام کھڑی ہوئیں۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا اور پھر یزید کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ آج ہمیں قیدی بنا کر تم کامیاب ہو گئے ہو؟ ایسا ہرگز نہیں، یہ دنیا چند روزہ ہے، اصل فیصلہ اللہ تعالیٰ کے حضور ہوگا، جہاں نہ تخت کام آئے گا، نہ تاج، نہ لشکر۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ظلم ہمیشہ باقی نہیں رہتا، جبکہ حق اور سچائی ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ یہ خطبہ دربار میں موجود لوگوں پر گہرا اثر چھوڑ گیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام کا تاریخی خطاب۔ پھر امام علی بن حسین زین العابدین علیہ السلام نے خطاب کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، جس نے مجھے پہچانا وہ جانتا ہے کہ میں کون ہوں، اور جو نہیں جانتا میں اسے اپنا تعارف کراتا ہوں۔ میں مکہ اور مینا کا بیٹا ہوں، میں زمزم اور صفا کا بیٹا ہوں، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ ہوں، میں علی علیہ السلام اور فاطمہ علیہ السلام کا فرزند ہوں، اور میں حسین علیہ السلام کا بیٹا ہوں جنہیں فرات کے کنارے پیاسا شہید کیا گیا۔ روایات کے مطابق اس خطاب نے دربار کا ماحول بدل دیا۔ بہت سے لوگ رونے لگے اور انہیں احساس ہوا کہ جن لوگوں کو قیدی بنا کر لایا گیا ہے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت ہیں۔ اذان کا واقعہ۔ بعض مشہور تاریخی روایات میں آتا ہے کہ یزید نے امام زین العابدین علیہ السلام کا خطاب رکوانے کے لیے مؤذن کو اذان دینے کا حکم دیا۔ جب مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو امام زین العابدین علیہ السلام نے یزید سے پوچھا، بتاؤ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے نانا ہیں یا میرے؟ اگر تم کہو کہ تمہارے ہیں تو تم جھوٹ کہتے ہو، اور اگر مانتے ہو کہ وہ میرے نانا ہیں تو پھر تم نے ان کی اولاد کے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا؟ یہ روایت بہت مشہور ہے، اگرچہ اس کی بعض تفصیلات پر مورخین کے درمیان اختلاف بھی پایا جاتا ہے۔ یزید کا رویہ۔ تاریخی روایات میں یزید کے بعد کے رویے کے بارے میں اختلاف ملتا ہے۔ بعض روایات کے مطابق عوامی رد عمل دیکھ کر اس نے اپنے انداز میں نرمی اختیار کی اور قتل کی ذمہ داری زیادہ تر ابن زیاد پر ڈالنے کی کوشش کی، جبکہ دیگر روایات کے مطابق وہ اس واقعہ کا ذمہ دار تھا اور بات کی نرمی سیاسی مصلحت تھی۔ اہل بیت کی رہائی۔ چند روز بعد یزید نے اہل بیت علیہ السلام کو رہا کرنے کا حکم دیا۔ اکثر تاریخی روایات کے مطابق انہیں مدینہ واپس جانے کی اجازت دی گئی، جبکہ بعض روایات میں پہلے کربلا جا کر شہداء کی قبور پر حاضری دینے کا ذکر بھی ملتا ہے۔ اس بارے میں مورخین کی آراء مختلف ہیں۔ اہل بیت کی رہائی۔ آخر کار یزید نے اہل بیت کو رہا کر دیا۔ اس نے سفر کے لیے سواری اور کچھ سامان فراہم کرنے کا حکم دیا، لیکن یہ تمام سہولیات اس عظیم سانحے کے زخموں کا مداوع نہیں کر سکتی تھیں۔ وہ خاندان جس نے کربلا میں اپنے عزیز، اپنے جوان، اپنے بچے اور اپنے بزرگ کھو دیے تھے، اب مدینہ کی طرف روانہ ہو رہا تھا۔ کیا اہل بیت پہلے کربلا گئے؟ یہ ایک اہم تاریخی سوال ہے۔ بعض روایات کے مطابق اہل بیت مدینہ جانے سے پہلے 20 صفر کو کربلا پہنچے، جہاں انہوں نے شہداء کی قبور پر حاضری دی اور وہاں جابر بن عبداللہ انصاری سے ملاقات ہوئی۔ دوسرے مورخین کے مطابق اس کی قطعی تاریخی سند موجود نہیں اور قافلہ براہ راست مدینہ واپس گیا۔ اس لیے اس مسئلے میں قطعی فیصلہ کرنا مشکل ہے اور دونوں آراء تاریخ میں موجود ہیں۔ مدینہ واپسی۔ جب اہل بیت علیہ السلام مدینہ کے قریب پہنچے تو ہر قدم پر کربلا کی یاد تازہ ہو رہی تھی۔ یہ وہی شہر تھا جہاں سے امام حسین علیہ السلام اپنے خاندان کے ساتھ روانہ ہوئے تھے، لیکن اب
نہ حضرت عباس علیہ السلام تھے، نہ حضرت علی اکبر علیہ السلام، نہ حضرت قاسم علیہ السلام، نہ 6 ماہ کے حضرت علی اصغر علیہ السلام، اور نہ خود امام حسین علیہ السلام۔ روایات میں آتا ہے کہ مدینہ والوں پر اس خبر نے شدید غم طاری کر دیا اور پورا شہر سوگوار ہو گیا۔ حضرت زینب علیہ السلام کا کردار۔ اگر کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی جان قربان کر کے حق کو زندہ کیا تو حضرت زینب علیہ السلام نے اس قربانی کا پیغام دنیا تک پہنچایا۔ اگر وہ خاموش رہتیں، اگر وہ دربار ابن زیاد اور یزید میں حق نہ بولتیں تو شاید تاریخ اس واقعہ کو اس طرح محفوظ نہ رکھ پاتی۔ ان کے صبر، استقامت اور حق گوئی نے کربلا کے پیغام کو نسل در نسل منتقل کیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی۔ مدینہ واپس آ کر امام زین العابدین نے ہتھیار نہیں اٹھائے بلکہ علم، عبادت اور اخلاق کے ذریعے امت کی اصلاح کی۔ آپ علیہ السلام کی دعاؤں کا مشہور مجموعہ صحیفہ سجادیہ آج بھی اسلامی علمی ورثے کا ایک اہم حصہ سمجھا جاتا ہے۔ کربلا کا پیغام۔ کربلا صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ حق اور باطل کی کشمکش کی علامت بن گئی۔ امام حسین علیہ السلام نے دنیا کو یہ سبق دیا کہ ظلم کے سامنے خاموشی اختیار نہ کرو، حق کے لیے قربانی سے پیچھے نہ ہٹو۔ اقتدار سے زیادہ اہم انصاف ہے اور ایمان کی حفاظت ہر قیمت پر کی جانی چاہیے۔ تو ناظرین، کربلا کا سفر اگرچہ 10 محرم 61 ہجری کو ختم ہوا لیکن اس کا پیغام آج بھی زندہ ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی، حضرت عباس علیہ السلام کی وفاداری، حضرت زینب علیہ السلام کا صبر اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی استقامت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ حق کا راستہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا مگر اس کا انجام عزت اور سربلندی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، ان کی سیرت سے سبق حاصل کرنے اور حق و انصاف پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔